السلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ محترم اور معزز ناظرین اور سامعین، ہم آج کے اس مجلس میں مختصراً تبصرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ایک عظیم الشان مناظرہ اور مباحثہ اور ڈیبیٹ جو کل کے دن ہوئی ہے، اس حوالے سے آج ہم اس پر کچھ مختصراً تبصرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آپ حضرات کے سامنے کچھ چیزیں مختصراً ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا 20 دسمبر تقریباً دن 11 بجے سے جو مناظرہ شروع ہوا تھا، مفتی شمائل عبداللہ ندوی صاحب کا اور جو ملحد ہے جاوید اختر، ان کے درمیان مناظرہ ہوا۔ یہ مناظرہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ اس مناظرے میں کیسے زبردست طریقے سے دلائل دے کر اور ان کے اشکالات کے جوابات دے کر اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ اللہ تعالی یا خدا موجود ہے۔ خدا تو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ صرف وحدہ لا شریک اللہ سبحانہ و تعالی ایک ہی ذات، تو وہی خدا ہے، بس اس کے علاوہ تو کوئی خدا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو شروع میں، اس مناظرے کے شروع میں یہ بات زیر بحث آئی تھی کہ یہ جو مناظرہ ہے یہ صرف مسلمان یا صرف ہندو کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی خدائی کا جو تصور ہے وہ مسلمانوں کے ہاں بھی ہے، اسی طرح خدائی کا جو تصور ہے وہ ہندوؤں کے ہاں بھی ہے، اور دیگر جو مختلف مذاہب والے ہیں، مثلا یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے اور عیسائی ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ہے، اور دیگر بدھ مت یا اس طرح جو مذاہب والے ہیں ان کے ہاں بھی یہ ایک تصور موجود ہے، ایک خدائی کا تصور موجود ہے۔ تو اس لیے انہوں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ مناظرہ جو خدا کے وجود کو ثابت کرنے پر تھا، اس میں ایک مذہب کی طرفداری نہیں ہے، کیونکہ خدائی کا تصور یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، مسلمانوں کے علاوہ ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی، بہت سارے مذاہب والے وہ یہ کرتے ہیں، یعنی خدائی تصور مانتے ہیں۔ چنانچہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں تھا، وہ الگ بات ہے۔ الحمدللہ ہم فخر کے طور پر کہہ سکتے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ خدائی تصور کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے ایک مسلمان کو چنا۔ اب دیکھو، خدائی کا تصور صرف مسلمان نہیں کرتا ہے، یعنی ان کے ہاں یہ تصور صرف نہیں ہے کہ خدا موجود ہے، یہ تصور مسلمان کے علاوہ دیگر مذاہب بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک ملحد جاوید اختر یا اس کے علاوہ کوئی بھی اور ملحد ہو، وہ آتا ہے اور مناظرے کے لیے تیار ہوتا ہے، یعنی مناظرہ جب بحث ہوتی ہے تو مقابلے میں تمام مذاہب میں سے کون سامنے آتا ہے؟ مسلمان سامنے آتا ہے۔ تو یہ فخر کی بات ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مقصد کے لیے صرف مسلمان کو چنا اور دیگر مذاہب والوں کو یہ نصیب نہیں ہوا، تو یہ الحمدللہ ہماری بہت بڑی فتح ہے۔ پھر میں آگے اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں سے بھی پھر کس کو چنا اور کیسے بندے کو، خیر وہ ایک الگ چیز ہے، اس کی طرف تو ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر قابل غور بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو، پھر ایک نوجوان عالم دین، اس کو چنا اور اتنے عظیم الشان مناظرے کے لیے، مباحثے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ مناظر اور مباحثے یہ ملک میں چلتے رہتے ہیں، ہر فرقوں میں، ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سارے اس طرح ہوتے ہیں کہ چلتے رہتے ہیں، مذاہب میں، مسالک میں،
یہ اختلافات چلتے رہتے ہیں اور مناظرے ہوتے ہیں اور مباحثے ہوتے ہیں اور ایک عجیب انداز ہوتا ہے، لیکن صرف ایک یہ کافر کے ساتھ یہ مناظرہ ہونا یہ ایک بہت بڑی کامیابی کی چیز ہے اور بڑے بڑے فائدے کی چیز ہے۔ اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو مناظرہ ہے یہ کسی عیسائی، یہودی، سکھ، ہندو ان کے ساتھ نہیں ہوا، ایک ملحد کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے ملحد وہ ہوتا ہے کہ جو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ مثلا ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ ظاہر کوئی خدا نہیں ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ جو ملحد ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ ہر مذہب کے خلاف ہے، ہر فرقے کے خلاف ہے۔ وہ مسلمان کو بھی نہیں مانتا، یہودی کو بھی نہیں مانتا، عیسائی کو بھی نہیں مانتا، ہندو کو بھی نہیں مانتا، سکھ کو بھی نہیں مانتا، کسی ایک کو بھی نہیں مانتا۔ اب دیکھیں، آپ نے اگر مناظرہ دیکھا ہے، نہیں دیکھا ہے تو آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس میں بہت سے مزے کے سوالات بھی آئے ہیں، بڑے کام کی باتیں بھی آئی ہیں، ان کی طرف سے عجیب عجیب اعتراضات۔ اب میں تو سوچتا ہوں نا کہ یہ جو اعتراضات ہے یہ اگر ہمارے سامنے ہوتے تو ہم تو پتہ نہیں کہاں کہاں کے پھینک رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پھر ایسے بندے کو لا کے کھڑا کیا کہ جو ایسے زبردست دلائل اور ایسے زبردست انداز سے ان کے جوابات دیے کہ جو شاید ہماری سمجھ میں بھی نہ آئے۔ انگلش کے الفاظ خیر ان میں زیادہ تھے، ہم جو ہے نا انگلش کے اصطلاحات تھوڑے کم جانتے ہیں۔ انگلش کے الفاظ ان کو انہی کی زبان میں سمجھانا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ملکہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس کاوش کو قبول فرمائے۔ یہ جو آج میں سن رہا تھا مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب، جو کہ اس میں مین کردار اس شخص کو بھی جاتا ہے، مفتی یاسر ندیم الواجدی، شاید آپ جانتے ہوں گے۔ وہ جو مفتی صاحب ہے ان کا اور پھر ان دونوں کو، مفتی شمائل ندوی صاحب اور مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب، ان دونوں کا آپس میں ابھی ایک پوڈ کاسٹ تھا، وہ میں سن رہا تھا، تو اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں ذکر کی اور بہت ساری فائدے کی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں۔ خیر، جو بات میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ مشکل اصطلاحات، جو مشکل الفاظ ہے، خصوصاً علماء طلباء، ان کے لیے یہ علم الکلام میں ایسی چیزیں ہیں کہ شاید ایک مسلمان بندہ اس کو مسلمان بھی نہیں جانتا، بلکہ علماء طلباء ان کو وہ اپنی اصطلاحات میں جانتا ہے۔ مثال کے طور پر تسلسل ایک یہ اصطلاح، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے انگلش میں کون سے الفاظ استعمال کیے، لیکن بنیادی مناظرہ تقریباً جو بار بار یہ بحث چھیڑ رہے تھے، تو اس میں بنیادی طور پر یہ چیز بیچ میں لا رہے تھے، تسلسل۔ مثلا اگر آپ نے مناظرہ دیکھا ہے، مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے بیچ میں جو سوال کیا، آپ اس سوال پہ اگر غور کریں تو انہوں نے یہی تسلسل والا مسئلہ چھیڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ شاعر ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شاعر ہوں، تو میں نے جس سے سیکھا ہے وہ بھی شاعر تھا اپنے ایک استاد سے، تو اس کا بھی ایک استاد ہے، پھر اس استاد کا بھی ایک استاد ہے، پھر اس سے پیچھے جائے اس کا بھی ایک استاد ہے، تو کرتے 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 ہم ایک بنیادی طور پر پیچھے ایک ایسے نتیجے کی طرف پہنچ جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پر جا کر ہمیں بریک لگانا پڑے گا، اس لیے کہ ہم شاعر ہے، اس لیے ہمیں پیچھے کہیں نہ کہیں پر بریک لینی پڑے گی، جس کے بعد ہم یہ ثابت کریں کہ بھئی وہ شاعر تھا اس لیے ہم شاعر ہیں، ہم شاعر اس لیے ہمارے بعد والے شاعر ہیں، ان کے بعد والے شاعر ہیں۔ تو یہ وجود، اس چیز کا وجود ثابت ہونے کے لیے، پائے جانے کے لیے، یہ بات انتہائی ایک ضروری چیز ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں پر جا کے بریک لگ جائے۔ اگر بریک نہیں لگے گا، ہم سمجھتے رہیں کہ آپ کے ایک استاد ہے، اس کے اور استاد ہے، اس کے اور استاد ہے، اور یہ سلسلہ کہاں پر جا کے ختم ہو رہا ہے، یا اس کی ابتدا اگر ہم تلاش کرنا شروع کریں تو اس کی ابتدا کہاں پر ہے، کہاں پر نہیں ہے۔ تو اگر یہ چیزیں اس کی ابتدا ہی ہمیں نہیں مل پاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وجود ہی نہ ہوتا۔ انہوں نے وجود کی مثال دی ہے نا، یا یہ آسان الفاظ میں کہو کہ آپ شاعر ہی نہ ہوتے، انہوں نے یہ کہا آپ شاعر ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پیچھے یہ جو شاعرانہ سلسلہ ہے یہ پیچھے کہیں نہ کہیں پر جا کے رک جاتا ہے۔ اگر نہیں رکتا ہے اور چلتا چلا جاتا ہے، اس کے پیچھے ابتدا کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر خواہ شاعر بن ہی نہیں سکتے تھے، آپ شاعر بن ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ شاعر بنے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کی ایک ابتدا ایسی ہے
جہاں سے آگے ہم نہیں جا سکتے اور آگے بریک لگ جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہ جو کائنات ہے یہ بھی اسی طرح ہے کہ اس کے پیچھے اگر ہم دیکھتے چلے جائیں ہر چیز کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، پھر اس کے پیچھے کون ہے، کرتے کرتے یہ سلسلہ جا کر کہاں پر رک جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ رک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا بار بار ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو، ہم نے اس کائنات کو کیسے بنایا، یہ ساری چیزیں قرآن میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پر جا کر اس سلسلے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ رکنا ہی ہے، ورنہ تو اس دنیا کا وجود ہی ہمیں نہیں ملے گا اگر ہم کہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہے، پھر اس کا بنانے والا بھی ہے، پھر اس کا بنانے والا بھی ہے۔ اور یہ صاف بات ہے کہ خدا کس کو کہتے ہیں؟ خدا وہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی پیدا نہ کرے، لم یلد ولم یولد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں ذکر کیا نا، آپ سورہ اخلاص پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ دو ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک، تین ہوتے، چار ہوتے، اس سے بھی زیادہ ہوتے تو معاملات خراب ہوتے، یہ دنیا کا نظام نہیں چل پاتا۔ اس لیے لازمی ماننا پڑے گا کہ خدا ایک ہے۔ اس کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بھی ذکر کی ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کئی الہ ہوتے، بہت سارے الہ ہوتے، تو یہ جو کائنات ہے، زمین آسمان ہے، ان میں فساد آ جاتا، یہ نظام درہم برہم ہو جاتا، یہ کائنات تباہ ہو جاتی۔ کیوں تباہ ہوتی؟ اس لیے کہ خدا اس کو کہتے ہیں جو قادر مطلق ہو، خدا اس کو کہتے ہیں جو عاجز نہ ہو، جو کمزور نہ ہو، جو اپنی بات منوا سکے، اس کو خدا کہتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ساتھ آپ کمنٹ میں کریں اور آپ بتائیں کہ بھئی یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے، بہت کام کی بات بتا رہا ہوں۔ اچھا، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کئی الہ ہوتے، آلہہ جمع کا لفظ ہے نا، بہت سارے الہ ہوتے، لفسدتا، تو اس پوری کائنات میں فساد آ جاتا۔ فساد کیوں آتا؟ میں نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خدا ہے، خدائی کا تصور یہی ہے کہ ایک خدا وہ ہوتا ہے جو قادر مطلق ہو، جو قوت والا ہو، طاقت والا ہو، کمزور نہ ہو، عاجز نہ ہو، جو ایسا نہ ہو کہ کسی کی بات کے آگے جھک جائے، اگلا اس سے بات اپنی منوا سکے اور یہ اپنی بات منوا ہی نہ سکے، یہ خدا نہیں ہوتا ہے، عاجز نہیں ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بہت سارے خدا ہوتے تو پھر بھی کیا ہوتا؟ زمین آسمان میں فساد ایسے آتا کہ اب مثال کے طور پر مان لیتے ہیں، بالفرض والمحال مان لیتے ہیں کہ ایک خدا نہیں بہت سارے خدا ہیں، تو پھر دیکھیں الحمدللہ آج بارش ہوئی ہے، میں بارش کی مثال دے رہا ہوں۔ اگر ایک خدا کہتا کہ میں نے بارش برسانی ہے تو دوسرا کہتا کہ نہیں جی بارش تو نہیں برسانی ہے، کہے گا نہیں برسانی ہے، اگلا کہتا نہیں برسانی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، یہ کہتا ہے برسانی ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں برسانی ہے، تو اب ٹاکرا ہو گیا دو خداؤں کا، صحیح ہے؟ اب دو خدا آپس میں ٹکر رہے ہیں اور ان کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ مقابلہ بازی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ بھئی ہم نے بارش کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ مثال کے طور پر جس خدا نے بارش کرنی ہے، اگر دوسرا کہتا ہے کہ نہیں کرنی ہے اور بارش ہو گئی تو پتہ چلا کہ دوسرا عاجز ہے، دوسرا کمزور آ گیا، دوسرے کی بات مانی نہیں گئی ہے۔ اور جس کی بات ہی نہ مانی جائے، جس کے سامنے جو اپنی بات ہی نہ منوائی جا سکے، جو اپنی اس خواہش کو پورا نہ کر سکے کہ بھئی میں نے بارش نہیں برسانی ہے یا میں نے بارش برسانی ہے، یہ کام اس کے ہاتھوں سے ہو ہی نہ، تو مجھے بتاؤ وہ کیسا خدا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو مثال کے طور پر میں ایک کام نہیں کر سکتا ہوں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک کام کروں، صحیح ہے، اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کام نہ کروں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ کام کروں، لیکن میں اتنا عاجز ہوں کہ وہ کام کرنے کے باوجود دل چاہ رہا ہے کہ میں کروں، لیکن اس کے بعد بھی نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ صاف اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں یہ کام کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، میں کمزور ہوں۔ اگر میں طاقتور ہوتا تو میں اپنی بات منوا سکتا، لیکن میں نہیں منوا سکا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں۔ تو جب میں بھی اس طرح عاجز ہوں اور جو خدا بالفرض والمحال اگر اس کی بات نہ مانی گئی، بارش کرنے چاہیے تھی لیکن نہیں کر سکا، اگلا اس پر غالب آ گیا، یہ کمزور پڑ گیا، تو یہ کیسا خدا ہے؟ اب کمزور وہ بھی پڑ رہے ہیں، ہم بھی کمزور پڑ رہے ہیں، تو مجھے بتاؤ پھر وہ خدا کس بات کا ہے؟
پھر تو عام بندہ بھی خدا ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ میں سے سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں مثال دی ہے نا، بہت زبردست مثال دی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ بہت سارے خدا ہوتے تو زمین کا نظام درم برم ہوتا۔ اب ایک کہتا کہ میں نے رات لے آنی ہے، دوسرا کہتا نہیں ابھی دن لانی ہے، ایک کہتا تھا سورج آئے، دوسرا کہتا تھا کہ سورج نہ آئے۔ تو اس طرح سورج آئے اور نہ آئے، چاند آئے نہ آئے، رات دن ہو رات ہو نہ ہو، دن ہو نہ ہو، یہ ایک لانجا چلے گا اور یہ جھگڑا چلے گا۔ اس جھگڑے میں ایک کی بات مانی جائے گی، دوسرے کی بات نہیں مانی جائے گی۔ چنانچہ اس چکر میں ہوگا کیا کہ نظام آگے پیچھے ہوگا، کبھی ایک آ رہے کبھی دوسرا آ رہے، کبھی چاند آ رہے کبھی ستارے آ رہے ہیں، سورج بھی آ رہے ہیں چاند بھی آ رہے ہیں، اور ایک عجیب سا کھیل تماشا بن جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نظام ابھی تک ٹھیک چل رہا ہے۔ جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، جب سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، جب سے اللہ نے ایک ایک ذرے کو بنایا ہے، ابھی تک ہر چیز اپنے مدار میں چل رہا ہے، ہر چیز ترتیب سے چل رہی ہے، کسی بھی چیز میں آگے پیچھے نہیں ہو رہا ہے۔ ہماری زندگیاں گزر گئی، ہمارے آباء و اجداد کی زندگیاں گزر گئی، 1400 سال سے پیچھے جائیں، جب سے دنیا بنی ہے، یا چلو یہ کہو جب سے انسانیت وجود میں آئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ہم نے کسی سے بھی نہیں سنا ہے، یا کسی نے بھی ہمیں یہ نہیں بتایا ہے کہ بھئی کبھی سورج جو صبح نکلنا تھا وہ نکلا ہی نہیں، وہ رات ہو گئی اور ابھی تک سورج نہیں نکلا، یا رات ہے لیکن اچانک سورج نکل آیا، ایسے کبھی ہوا ہے؟ نہ آپ نے سنا ہے نہ ہم نے سنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز اپنے وقت پہ چل رہی ہے، کل فی فلک یسبحون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز اپنے مدار میں، اپنے ہی دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج اپنے وقت پہ آئے گا، سورج کے علاوہ چاند اپنے وقت پہ آئے گا، دن اپنے ٹائم پہ آئے گا، اور رات اپنی جگہ پہ آئے گی۔ یہ نظام صحیح کیوں چل رہا ہے؟ یہ اس لیے چل رہا ہے کہ خدا ایک ہے، وہ اپنی مرضی منوا رہا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، فعال لما یرید۔ اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس آگے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بھئی خدا کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کیا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک ہے، یا آسان الفاظ میں اللہ اکیلا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور ایسا بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا معنی یہ ہے، بہت سارے معنی علماء نے لکھے ہیں، لیکن ایک ایسا معنی جو اردو میں اس لفظ پہ صحیح فٹ آتا ہے، پوری طرح تو نہیں لیکن چلو کچھ نہ کچھ معنی اس کے فٹ آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ الصمد کا معنی یہ ہے کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ پوری دنیا، ہر چھوٹی سی بڑی چیز، ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں، بڑی بڑی چیز میں، ہر موقع پر، ہر جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت کسی چیز میں، چھوٹی سی بڑی چیز میں، کسی بھی چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ الصمد کا معنی یہ ہے کہ اللہ کسی کا، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کے لیے اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کیسے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی کو ثابت کی ہے۔ آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نہ کسی کی اولاد ہے نہ ان کی کوئی اولاد ہے۔ اب اللہ کسی کی اولاد ہے، یہ بات تو 100% نفی ہو گئی کہ لم یلد، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے بغیر باپ کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ، یہ باپ جو ہے نا، باپ اور بیٹے والا تصور یہ کمزور لوگوں کے یہاں ہوتا ہے۔ مثلا میں ہوں، اب اگر میرا باپ ہوتا، میرا باپ ہے تو اس لیے میں دنیا میں آیا ہوں، اگر میرا باپ نہ ہوتا تو میں دنیا میں آ سکتا تھا؟ نہیں آ سکتا تھا۔ یا مجھے ایک باپ کی ضرورت ہے، باپ کو بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، بیوی اور کیا نام ہے، شوہر اور بیوی کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کا سہارا بنے، ان کی ضروریات پوری کرے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لیکن مجھے بتائے اللہ عاجز ہے؟ اللہ کمزور ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر ان کو اولاد کی کیا ضرورت؟ ان کو ماں باپ کی کیا ضرورت؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے اولاد ہے۔ اس لیے فرمایا لم یلد، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوئے، ولم یولد، اور نہ اللہ سے آگے کوئی پیدا ہوا، اللہ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ اس سے صاف طور پر عیسائیوں کا عقیدہ کا بھی رد ہو گیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے یہ میں آپ کو اس لیے ابھی بتا رہا ہوں۔ آج تقریباً 21 دسمبر ہے، اور انشاءاللہ 4-5 دن کے بعد جب آپ دیکھیں گے 25 دسمبر آئے گا۔ 25 دسمبر کا دن یہ عیسائیوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اچھا، کیوں عید کا دن ہے؟ جس کو
یہ کرسمس کہتے ہیں نا، کرسمس میں یہ لوگ اپنی عید وہ سارا نظام جو کرتے ہیں آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ، وہ جو ہے نا سرخ قسم کا لباس، سرخ اور سفید، پھر اسی طرح درخت اور ان پہ لائٹیں لگانا اور عجیب عجیب کام کرتے ہیں. یہ ان کی ایک عید ہوتی ہے جس میں یہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد اس انداز سے دیتے ہیں، میری کرسمس، مطلب یہ کہ آپ کو کرسمس مبارک ہو. اس حوالے سے ایک چند گزارشات بھی آپ کے سامنے کر دوں. کرسمس چونکہ 4-5 دن کے بعد 25 دسمبر آ رہا ہے، یہ عیسائیوں کی عید ہے. عیسائی ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ میری کرسمس. اس کا مطلب آپ نے شاید بیان سنا ہوگا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، جو اس حوالے سے ماشاءاللہ بہت ماہر ہے، زبردست انسان، دلائل کا یہ سمجھو کہ بادشاہ، کمپیوٹر کی طرح دماغ رکھنے والا. آپ میں سے کون کون جانتا ہے مجھے بتائیں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ ماشاءاللہ وہ کیسا آدمی ہے، زبردست ہے یا نہیں ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، اس نے ایک بات کہی ہے کہ جو مسلمان کسی عیسائی کو اس دن مبارکباد دیتا ہے اور یہ کہتا ہے میری کرسمس، تو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ جملہ کہہ کر کیا گواہی دے رہے ہو؟ کہا کہ آپ یہ جملہ کہہ کر اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا جنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں. جی بھائی سوال کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا جنا ہے اور وہ بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو جنا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. 25 دسمبر کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، فراڈ ہے. یہ اس کی حقیقت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کروں گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے بیٹے ہیں، لہٰذا اللہ کے بیٹے وہ اچھا ماشاءاللہ. کیا نام ہے بھائی کہ خالد محمود؟ آپ کہاں سے بھائی؟ خالد محمود نام ہے شاید آپ کا. نام تو آپ کا مسلمانوں والا ہے، تو پتہ نہیں آپ مسلمان ہے یا نہیں ہے. خیر بہرحال جو مناظرہ ہوا ہے اس حوالے سے شاید آپ کو تسلی ہوئی ہوگی. مسلمان ہونے کے لیے میرے بھائی سیدھی بات ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. دنیا جہان میں اور اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. آپ یہ شروع میں نے باتیں کی ہے، یہ آپ سن لیں. بس اس طرح کے عقائد سے اپنے آپ کو چھڑانا ہے. صحیح ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہو سکتا ہے، یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے. ایک اللہ ہے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کے علاوہ کوئی اللہ خدا نہیں ہے، بس ایک اللہ. نہ ان کی اولاد ہے، نہ ان کے کوئی بیٹا ہے. تو جو مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے بنیادی طور پر ان عقائد کو اپنانا، ان ایمانیات کو اپنانا ضروری ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا. ہر بری اور خیر والی چیز، یعنی ہر شر اور خیر، یہ سب اللہ کی طرف سے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. آپ دل سے یہ تسلیم کریں کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. اچھا بھائی نے کیا لکھا ہے؟ میں ہوں مسلمان، لیکن یہ بتا دے کہ ہمارا یہ کیا ہے، بورے خراب کسی کو بتانا نہیں چاہیے. اچھا چلے، آپ کی بات تو مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ جو بھی کہہ رہے ہیں، خیر بنیادی طور پر میں یہ کہہ رہا تھا، ایمانیات، یہ اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، دل سے ان ساری چیزوں کو ماننا ضروری ہے. خیر یہ تفصیلی باتیں ہیں، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے ہم 2 چیزوں کی گواہی دیتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ آپ ساتھی پڑھ بھی سکتے ہیں، آپ پڑھیں میرے ساتھ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا اس سے بھی مختصر، اشہد ان لا الہ الا اللہ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اس کا مطلب یہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی الہ نہیں ہے۔ واشہد ان، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ان محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ٹھیک ہے، برے خواب کسی کو نہیں بتانے چاہیے، یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے۔ خواب کے بارے میں ابھی خواب کی موقع نہیں ہے، آپ کو میں خیر مختصراً بات کر دیتا ہوں۔ بات یہ ہے میرے بھائی کہ خواب، آپ نے اگر کوئی خواب دیکھا ہے تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ خواب کس وقت دیکھ رہے ہیں۔ صبح کے وقت حدیث میں آتا ہے اصدق الرؤیا بالاسحار، صبح کے وقت جو خواب ہوتے ہیں وہ زیادہ سچے ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ بارش نہ ہو، طوفان نہ ہو، ایسے بادل نہ ہو۔ یہ جو وقت ہوتا ہے نا، اس میں انسان کا دماغ جو ہے نا تھوڑا سا منتشر ہوتا ہے، اور انسانی ذہنی جو کیفیات ہے یہ تھوڑی اور ترقی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس وقت جو خواب انسان کے ذہن خواب دیکھتا ہے، وہ خواب اور انسان کے دماغ کا بہت بڑا آپس میں ایک تعلق ہے، بات سمجھا رہی ہے؟ تو اس لیے ایسے موقع پر جو خواب ہے وہ اگر انسان نے دیکھے تو وہ اکثر سچے نہیں ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو صبح کے وقت خواب دیکھا جاتا ہے وہ چونکہ ایک بابرکت وقت ہے، انسان کا ذہن بھی فریش ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی اترتے ہیں، تو اس لیے اس وقت جو خواب دیکھی جاتی ہے وہ سچی ہے۔ باقی آپ نے اچھی خواب دیکھی یا بری ہے، بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی نیک آدمی سے اس کا تذکرہ کریں جو اس کا ماہر ہو۔ ہر بندے سے اس کا تذکرہ اچھا نہیں ہوتا، اس لیے کہ کبھی کبھار آپ اچھے خواب دیکھتے ہیں، وہ اگلا بندہ جو ہے وہ غلط تعبیر دے دیتا ہے، تو تعبیر دینے والے کے زبان کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے، اس وجہ سے کہ وہ ایک تعبیر دے دیتا ہے تو خواب اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا خواب یہ جو جانور ہے اس کے پر کے ساتھ، اس کے پاؤں کے ساتھ یہ معلق ہوتا ہے، لٹکا ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہ جو معبر ہے، تعبیر بتانے والا ہے، وہ جس طرح خواب کی تعبیر دیتے ہیں اسی طرح پھر آگے نظام چلتا ہے۔ اچھا، کیا بتایا آپ نے؟ یہ احترام کیا ہوتا ہے جو خواب آتے ہیں؟ آپ میری بات کو سمجھے، اس کی قدر کرنا، اس کی عزت، احترام کا ہی مطلب ہے، اور کیا مطلب ہے؟ اور میں کیا بتاؤں؟ خیر، میں بات کر رہا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے